علامہ صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 73 فرقوں کا ذکر کیا ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلک اور فرقے کچھ نہیں ہوتے، ہم سب صرف مسلمان ہیں، کچھ رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، مسلمان کی تعریف کیجیے آپ۔ ایسا شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ صرف مسلمان ہوتے ہیں، تو لفظ مسلمان مجھے قرآن میں دکھائیے، وہاں تو مسلمین کا لفظ ہے، سماکم المسلمین۔ آپ مسلمان کی تعریف کیجئے، کیا کہیں گے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ ٹھیک ہے، اب جو شخص اللہ کے بنائے ہوئے رسولوں کو تو مانتا ہے اور کسی اور کو بھی مان لیتا ہے رسول، کیا وہ بھی مسلمان کہلائے گا؟ اچھا، ایک شخص مسلمان کہلا رہا ہے، کہہ رہا ہے نماز ٹھیک ہے، روزہ ٹھیک ہے، زکوٰۃ ٹھیک نہیں، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اسلام کی کچھ باتیں ضروری ہیں، قطعی ہیں۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، چونکہ قرآن کا حکم ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تسبیح کا ذکر بعد میں، نبی کی تعظیم کا ذکر پہلے، تو وہ ضروریات دین میں سے ہے۔ تو ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتا، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ تو مسلمان کی جو صحیح تعریف ہے اس پر پورا اترنا ضروری ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا کہ میری امت میں 72-73 فرقے ہوں گے، 72 آگ میں جائیں گے، ان میں سے صرف ایک صحیح ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ احادیث موجود ہیں، اس سے جو نکلے گا وہ اسی طرح جس طرح وہ بکری بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے، اسی طرح وہ شخص شیطان کا شکار ہو جائے گا جو ان سب سے الگ ہوگا۔ تو مسلمان کی تعریف ہی تو مسئلہ بن گئی نا۔ مسلمان مسلمان ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن وہ سچا مسلمان ہو۔ بنام مسلمان کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں صحابہ کو نہیں مانتے، کتنے لوگ ہیں قرآن کو صحیح نہیں مانتے، کتنے لوگ ہیں نبی کی ازواج کو اہل بیت نہیں مانتے، کتنے ہیں اولاد کو اہل بیت نہیں مانتے۔ اولیاء کی شان اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اس سے کہہ دو مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ نے چیلنج کیا، تو کیا آپ اس کو بھی مسلمان کہیں گے؟ تو بھائی، یہ جو مسلک ہے، میں مانتا ہوں ہم فرقہ واریت نہیں چاہتے، نہ ہم فرقہ واریت پسند کرتے ہیں، مگر یہ فیکٹ تو ہے، یہ حقیقت تو ہے نا کہ فرقے ہیں اور ان میں غلط بھی ہیں، غلط عقیدوں والے بھی ہیں۔ تو مسلمان کی جو صحیح تعریف ہے، جو اس پر پورا اترے گا وہ مسلمان ہے، جو پورا نہیں اترے گا وہ مسلمان کہلا تو رہا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو مسلک حق اہل سنت و جماعت، حدیث کے مطابق یہ الفاظ ہے نا کہ نبی پاک اور صحابہ کے طریقے والے، تو اس کے سوا جتنے ہیں، اور اس مسلک کی تبلیغ غلط نہیں ہوگی، اس کے سوا جتنے ہیں ان پر تو حدیث شریف کے مطابق ثابت ہو رہا ہے کہ ان کے عقیدے درست نہیں ہیں، وہ ناجی نہیں ہیں، وہ ناجی فرقہ نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ؟ تو یہ تمام احادیث ہیں۔ آپ کے کہنے سے مسئلہ نہیں ہوگا، میرے کہنے سے نہیں ہوگا، قرآن حدیث سے مسئلہ ہوگا۔ تو جو مسلمان کی تعریف پر پورا نہیں اترتا، وہ لاکھ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا۔ قرآن پڑھیں نا، وہ ایمان والوں سے ملیں گے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب شیطان کے پاس جائیں گے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر بھی ہے۔ تو یہ بہت ہی سمجھنے والی بات ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن نے کتنے لوگوں کو کہا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے، حالانکہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، محبوب آپ کے پاس منافق آئیں گے اور کہیں گے قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہیں گے بلا شبہ ہم مانتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ تو میں قرآن کی آیات دیکھوں گا، احادیث دیکھوں گا، یا آپ کا بیان دیکھوں گا۔ تو صحیح العقیدہ ہونا،
وہی سچا مسلمان ہے، ورنہ نام کے مسلمان تو بہت سے ہیں۔